ان سے ذرا برابر نہیں ہے ہماری. اور حدیث اس میں بڑی عجیب بات ہے. حضرت ابن عباس سے بڑی بڑی بات ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ ہماری جب پتہ چل گیا حضرت عیسیٰ کو اپنے خلاف دشمنی کو تلے ہوئے ہیں اور اپنے طور کو چاہتے تو تھے سزا دینا, اس کو تو ہم تسلیم کرتے, وہ ان کو پکڑ کے اور انہیں پھانسی دینا چاہتے تھے. یہودیوں کی سازش تھی عیسائی, اور یہودی اور عیسائی اصل میں دشمن ہے. عیسائی ایسے بے وقوف ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہودی دشمن ہے عیسیٰ کے, یہ بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوشش کی کامیاب نہیں ہوئی, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھانسی دلوائی. اور ہم وہ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے. مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے, نبی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورتی کی بھی تصویر وہ بھی بتائی کیسے اتریں گے, اور وہ جب اتریں گے بادلوں سے نیچے تو ان کے جو ہے بال ان سے اس طرح ٹپک رہے ہوں گے پانی کے قطرے جیسے موتی ٹپکتے ہیں. یہ تشبیہ دینا کسی کے بارے میں, یہ کہنا, یہ کتنی محبت کی بات, کیسے تعلق, یہ فکرہ کسی کے بارے میں کسی کے بارے میں فکرہ بولتا ہوں پتہ چل جاتا ہے میرا اس کے بارے میں تصور کیا فوراً بتا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا کہ اتریں گے اور دو لوگوں کے ہاتھ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور ان کی بالوں سے موتی جھڑ رہے ہوں گے. خوبصورت محبت پیار اور ڈسکرپشن دیکھیں تو یہ ہے. اس کے باوجود عیسائیوں کو مت ماری ہوئی ہے کہ وہ یہودیوں سے تحریف بنے ہوئے, ان کی سازشوں کا شکار ہوتے, ان کے کہنے پہ لوگوں سے اپنی دشمنی دوستی اپنے دین کے مطابق نہیں, تاریخی حقائق کے مطابق نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے آخر کار مانو نہ مانو, آخر کار تم ہمارے نیچرل حلیف ہو. جب حضرت مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آ کے پھر ساری وہ توڑ دیں گے, صلیبیں توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کرنے کا حکم دیں گے. کہ قتل کا لفظ سے ظاہر ہوا کہ وہ حرام ہوگا تو قتل کریں گے, ایسی بات نہیں, اس کو قتل کرنے کا حکم دیں گے, صلیبیں توڑ دیں گے. اور یہ کہ دونوں سوسائٹیاں ایک ہو جائیں. اسلام کے اندر جو یہ حکم ہے کہ غیر مسلموں سے جزیہ لینا ہے, تو عیسائیوں کے حوالے سے چونکہ اب وہ عیسیٰ خود مسلمان کی حیثیت سے آئے گے تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ٹھیک واقعی عیسائیوں کے جھوٹے نہیں, کیونکہ یہ منافقوں کی بات نہیں, یہ واقعی عیسائی ہو گئے, عیسیٰ سے یہ سچی محبت ہو, وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں. اس لیے جزیہ بھی ختم کر دیا, یہ دونوں ملتیں ایک ہو گئی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے یعنی اور عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی تو دشمنی ہونی نہیں چاہیے. انہیں بیت المقدس پہ اپنا حق یاد نہیں ہے, اس سے وہ دستبردار ہو چکے عیسائی. اس پر غاصبوں کا حق یاد آتا ہے یہودیوں کا. ہمارے یہودیوں کو لاگے بسا دیا جو حضرت عیسیٰ کو ان کے بقول, حضرت عیسیٰ کے دشمن تو تھے وہ, ان کے بقول پھانسی بھی دلوائی. یہ کتنی دماغت کی بات ہے, بے وقوفی اور بے عقلی کی بات ہے. لیکن یہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر جو کرتے رہے, جو قرآن بتاتا ہے وہ یہی, تاکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں تم جو کہتے ہو نا خدا کا بیٹا ہے, اس نے نہیں کہا, تو یہی کہا کہ بھائی اس کا بندہ ہوں میں اور تم بھی اسی کی بندگی کرو, اسی کی عبادت کرو, یہی صراط مستقیم. قرآن میں یہ لفظ ہے. لیکن تمہارے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے روز ہم انہیں سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو پوجا کرو, تم خدا کا بیٹا ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام قرآن پہ یہ بتاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ان سے بھی سوال ہوگا. اور عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ میں نے کہا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا, جب تک میں تھا اس وقت تک تو یہی کہتا رہا کہ تیرے سوا کوئی نہیں, میرے بعد پھر وہ جو کیا پھر تو جانا ہو جانا, پھر تو جانا. اور پھر وہاں بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ اللہ میرے بعد جو کچھ کیا اس کا تو, میں اس پہ کیسے ذمہ دار نہیں ہوں, میں اس کا شاہد بھی نہیں, گواہ بھی نہیں. قرآن نے کتنا خوبصورت بات ہے, مجھے پتا بھی نہیں.
میں اس پہ شاہد بھی نہیں، گواہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اب ظلم کیا ہے تو پھر بھی اس امت کی خیر خواہی، نبی دیکھیے کتنا خیر خواہ، ماں کی ہزاروں ماؤں کی خیر خواہی مل جائے تو بھی نبی کہا کہ پھر بھی یہ کہیں گے صاحب کہ وہ آپ کو تیرے وقت ہے، تو بتائے اس جرم پہ سزا دینا چاہتا ہے دے لے، اور معاف کر چاہے تو تو معاف تو کر سکتا، پھر بھی معاف کی بات معاف کر سکتا، اور یہ وہ آیت تھی یہ، اور حضرت ابراہیم نے شکا کی بات کی، یہ دو آیتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سامنے آئی، پھر آپ نے دوسری کی تلاوت کی، پھر بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ پہ گریہ تاری ہو بہت اپنے اس میں، کیونکہ ایک نبی نے اپنی امت کی شفقت اور محبت کے بارے ان کے بڑے بڑے جرائم کے بعد بھی اللہ سے یہی کہا ہے نا، شرک تو بہت بڑا نہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، وہ اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے کو روک سکتا ہے، وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، معاف کر دے تو تیری صفت ہی اپنی ہے، غفور بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، یہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں پڑھی، پھر آپ بتائی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے جانتا ہے کہ وجہ کیا ہے، پھر بھی مجھے حکم ہوا ہے کہ جا کے پوچھوں کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا چیز آپ کو رو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت ہی دیکھیے کتنی اپنی امت، میری امت گناہ گار ہے، غلطیاں کریں گے، میری امت میں جبریل کر گئے اور کہا اے رب تو پتہ ہی ہے تمہیں حقیقت کیا ہے، میرے ذمہ تھا کہ میں جا کے پوچھوں یہ جواب دوں، تو فرمایا کہ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ اور کہہ دو، کہہ دو کہ اللہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو کسی رسوائی میں مبتلا نہیں کر سکتے، کہ ہم کتنے اپنے خلق اس سے کتنے گنا بڑے اللہ کے رسول ہمارے خلق صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے کوئی ہستی دنیا میں نہیں، کوئی بھی رسولوں سے، پھر رسولوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیع، تو اس سے بڑی پھر نمک حرام ہی نہیں ہو سکتی کہ ان کی بات چھوڑ کے ہم پھر دوسروں میں آج کل کے یہ نئی تہذیب کے تقاضے اس پہ چلتے رہے، محمد رسول اللہ کا حکم اور آپ کا طریقہ چھوڑ دیتے، اس سے بڑی طرح احسان ناشناسی کو ہو سکتی۔ تو بات کی ہو رہی ہے کہ خوف اور امید کی، خوف اور امید دونوں انسان کو یہ اندر رکھے، انسان کو مجبور کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ کسی اور اندیکھی قوت جو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو کوئی اور ہے جو کر رہا ہے، یہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نہیں کر رہا، میرے سامنے جو عناصر ہیں وہ بھی نہیں کر رہے، تو کوئی کر رہا ہے، اس سے خوف کی یہ موجود ہے، عبادت کی ضرورت ہے، انسان خوف زدہ بھی ہے اور امید کے علاوہ بھی کوئی امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے، خوف نہ ہو کوئی اسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ خوف سے آزاد ہو، کسی کے بس میں، بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں، بیماری کے خوف کو کیا اور موت کو کیا کرے گا، خوف تو ہے، موت میں کیا کرے گا علاج، اس کے سامنے تو سارے گئے، اس کے اپنے جو پیارے تھے سارے چلے جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو یہ دونوں باتیں امید بھی اور خوف بھی، اور امید اور خوف جو ہے یہ مجبور کرتے ہیں انسان کو کہ وہ عبادت کرے، اور عبادت میں شیطان جو ہے سب سے زیادہ اسی میں دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، اور کبھی ادھر جھکا ہے، کبھی ادھر چلے گا، کبھی اس طرف پہ لے جائے گا، کبھی اس آستانے پہ لے جائے گا، کبھی درخت کے پاس لے جائے گا، کبھی ہاتھی کی پوجا، کبھی ستارے کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا، کبھی چاند، یہ سب یہ دھندے جو ہیں یہ شیطان کر رہا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ آپ انسان کی فطرت خود سلیمہ جو ہے خود وہ اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے، اگر انسان غور کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حوالے سے بتایا ہے کہ ہم نے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کا اختیار کس کے پاس ہے، یہ بات ہم نے منکشف کی، دکھائی حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بھی ان کے بارے میں آتا اللہ میں قلب سلیم، وہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے آتے ہیں۔ تو قلب سلیم جس کے پاس ہو، جس پہ شیطان کا اثر نہ ہو، وہ سوچے گا اگر تو ویسے ہی سوچے گا پھر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وہ اس نے سورج کو دیکھا۔ اب سورج سے بڑھ کے دیکھیے ڈیپینڈنس بھی دیکھیے اگر آپ تو الٹیمیٹلی عناصر میں سے سورج پہ سب سے زیادہ ہے، ڈیپینڈنس بھی ہے۔ تو چاند سے کہا، ستاروں سے جو ستاروں کو پوچھتے تھے، قطب ستارے کے وہ تھے، وہ مانتے تھے اس کو، پوچھتے تھے۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہے، بچے خاص طور پہ اس کو یاد رکھیں کہ یہ جو قطب ستارہ ہے نا، اس کی پوجا کی وجہ کیا سمجھی جاتی تھی؟ ایک تو لوگ راستہ دیکھتے تھے، یہ ہلتا نہیں اپنی جگہ سے، رات بھر ایک پوچھل پہ رہتا اور عین شمال پہ رہتا ہے۔ دوسرا ستارے جو ہیں وہ ان کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے زمین کی چکر سے، یہ ایسے اینگل پہ موجود ہے کہ زمین کے اس چکر میں وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، تو اس کی وجہ سے کرتے تھے۔ نمبر دو، چونکہ ہلتا نہیں ایک ہی جگہ رہتا ہے تو سمجھتے ہیں سب سے بڑا ستارہ یہ، سب سے طاقتور ستارہ یہ، اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں کئی 7 صدیاں گزر گئی تھی اسلام کو، کہ شام میں دمشق میں وہاں رہتے تھے کہ اب بھی کئی ایسی مساجد ہیں پرانی علاقوں میں کہ ان مساجد کے تہہ خانوں میں جائیں تو قبلہ شمال کی طرف، قطب خانے کی طرف۔ فرمایا مجوس کے عبادت خانے تھے، مجوسی مسلمان ہو گئے تو عبادت خانے بھی انہوں نے اپنے نصیب کر لی، انہیں کے تھے، مسلمان ہو گئے، خود ہی ہو گئے۔ اللہ نے بہت قبول کیا ان کو کہ ستارہ پرستوں میں حضرت اس ابراہیم علیہ السلام کی دشمن جو قوم تھی وہ ستارہ پرست، اس لیے ستاروں سے بات شروع ہوئی۔ اچھا پھر آپ ایسے اس پہ غور کرنے دیکھیے، ہمارے یہاں بھی یہ اثر موجود ہے کہ نہیں ہے ستارہ پرستی؟ ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے کہ مغرب میں بھی آپ کی طرف آپ پیر نہ کریں قبلہ ہے، اور شمال کی طرف بھی نہ کریں قطب۔ کیا ہے یہ قطب؟ کیا ہے دیکھیے نا یہ ہمارے یہاں موجود، اور آج تک پیشور لوگ موجود ہیں۔ ستارے جو تبدیلیاں کرتے ہیں نا، ستارے ہماری زندگی پہ جو اثر ڈالتے ہیں اس کا حال بتانے والے ابھی موجود ہیں، اور ہمارے ہاں اس تصور کی، اس کانسیپٹ کی پذیرائی موجود ہے